اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے کس طرح عالمی طاقتیں چن چن کر مسلمان ممالک کو اپنی حکمت عملی اور میڈیا کے ذریعے تباہ کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے جاہل مسلمان قوم، جاہل مسلمانوں کی نوجوان گندی غلیظ نسل ان کی اعلی کار بن رہی ہے، اور کس طریقے سے ہمیشہ اندر کے غدار مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس پہ بات کروں گا، اور کن کن ممالک کو تباہ کر چکے ہیں اور اب کن کن ممالک کا نمبر ہے، اس پہ بھی مختصر سے وقت میں تفصیل سے بات کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور انہی کا لگایا ہوا میں پودا ہوں جو کہ آج آپ لوگوں کو حق سچ دکھا رہا ہوں جھوٹ کے دور میں۔ اور دیکھیں، ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، میں صرف اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ جو رات قبر میں ہے باہر تو ہونی نہیں ہے، تو پھر ڈر کے یا جھوٹ بول کے یا فراڈ کر کے تو دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کو حق حلال کھلایا، آج بچے میری عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، میرے سے اجازت لے کے میرے کمرے میں آتے ہیں، شادی شدہ بچے بھی۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ بچوں کے جسم میں حلال ڈالو گے تو وہ وفادار رہیں گے، اگر ان کو حرام کھلاؤ گے تو بعد میں گلہ شکوہ بچوں سے نہیں کرنا پھر، کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو کوسنا کہ ہم نے ان کو حرام کھلایا تھا۔ تو باقی دیکھیں، یہ ایمان مزاری ایک ایسی غلیظ عورت ہے، گندی عورت ہے، جس کی یہ ماں کے نام سے ماں کا نام لکھتی ہے۔ اس کی ماں وہ موٹی ٹینک تھی نا، جو آدھی مرد اور آدھی عورت تھی، عورت نما خسرا نما مرد تھی، وہ پی ٹی آئی کی۔ جو گندا اور غلیظ آدمی پوری دنیا میں آپ کو ملے گا نا، اس کا تعلق آپ کو پی ٹی آئی سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی قادیانیوں کی جماعت ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا غداروں کی جماعت ہے، پی ٹی آئی عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کی جماعت ہے، پی ٹی آئی یہودیوں کے ایجنٹوں کی جماعت ہے۔ اس غدار وطن اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں، جو خط لکھ کے منع کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ نہیں دینا ہے، جو انڈیا، جس کی بہنیں انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے ان کو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر دو، اس وقت عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے، حملہ کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ گندی نسل ہے، اور اب عوام کو کافی زیادہ پتہ چل گیا ہے، اور ان کا بہترین، ان عالمی طاقتوں کا بہترین ہتھیار ہے میڈیا۔ یہ میڈیا کے تھرو نوجوان گندی غلیظ نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ اندر کے غدار جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں، عراق میں صدام حسین نے کتنی مضبوط فوج کھڑی کی ہوئی تھی، میں کہتا ہوں امریکہ کا باپ بھی یا اسرائیل کا باپ بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر سے گندی نسل اٹھی، انہوں نے
اس کو اس کی حکومت کو تباہ کر دیا، فوج کو لڑا کے فوج کو ختم کر دیا۔ آج 2-3 ٹکڑوں میں عراق تقسیم ہے، چھوٹی چھوٹی وہ کمزور سی حکومتیں بنا کے، گروپ بنا کے ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور تیل پہ قبضہ ہے امریکہ کا۔ پہلے وہاں پہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہاں عراق جو تیل سیل کرتا ہے نا، اس کی انکم اسٹیٹ بینک آف امریکہ میں جاتی ہے، وہاں سے پھر خرچے کے لیے پیسے ملتے ہیں عراق کو۔ اسی طرح شام کا بھی یہی حال ہے، اسی طرح لیبیا کا بھی یہی حال ہے۔ لیبیا کی تمام جتنی بھی تیل کی انکم ہے نا، وہ پہلے امریکہ جاتی ہے، امریکہ سے پھر تھوڑے تھوڑے ان 2-3 گروپ ہیں ان کو ملتی ہے۔ کمزور سی حکومتیں ہیں۔ اب عوام کو کتنی مضبوط قذافی نے فوج بنائی ہوئی تھی ان غداروں نے مل کے، اور ایران میں یہی کھیل کھیلا جانا تھا، لیکن ISI اور پاکستان نے اور حافظ صاحب نے مل کے ان غداروں کو پکڑا، ان کو انجام تک پہنچایا، تو آج دیکھ لیں وہاں امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ عوام نہیں تھی، یہ غدار تھے، ایجنٹ تھے۔ جیسے ہی پاکستان میں سہیل افریدی کون ہے؟ سہیل افریدی کیوں پورے ملک کا دورے کر رہا ہے، ایکٹیو کر رہا ہے لوگوں کو؟ 8 جنوری کو ہم نے نکلنا ہے۔ اچھا، ان میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں، کھربوں ڈالر کی پیشکش مولانا کو بھی ہوئی ہے۔ اب مولانا بھی ساتھ دے گا عمران نیازی کا، مولانا بھی ایجنٹ بنے گا عالمی طاقتوں کا، یہ میری بات آج لکھ کے رکھ لیں۔ لالچی بندہ ہے، میں اس کے باپ کا دوست ہوں، مولانا مفتی محمود کا، اس کی وجہ سے میں اس بندے کی عزت کرتا ہوں، ورنہ میری نظروں میں یہ بندہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو ملک کا نہیں ہے، فوج کا نہیں ہے، کتے کی طرح فوج پہ جو بھی بندہ بھونکے گا نا، میں اس کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں گا۔ دیکھیں ابھی کیا برف پڑ رہی ہے نا، پورے ملک میں پڑی ہے، سب سے زیادہ برف پڑی ہے مری میں، کوئی روڈ نہیں بند ہوئی۔ جیسے برف باری رکی، برف میں بھی کام ہوتا رہا، برف باری رکی، ساری سڑکیں کھلی تھی مری کی۔ KPK میں میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کوئی یوتھیا اگر لینا چاہے تو دیکھ لے۔ آج بھی 14 سال حکومت کرنے کے بعد آج بھی یہ لعنتی جماعت، وہ کیا نام ہے، 1122 والے بیلچوں سے ایمبولینس کے لیے سڑک کا راستہ بنا رہے ہیں۔ کتنے بیلچوں کے 10-12 بندے لگے ہوئے تھے، نہیں بنا سکتے ہیں، چند کلومیٹر بنائیں گے تھک جائیں گے۔ 14 سالوں میں وہ مشینری نہیں خرید سکے ہیں جو کہ وہاں پہ برف ہٹانے کا کام کرتی۔ تمام سڑکیں بند ہیں، اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، صوبہ تباہ ہو چکا ہے۔ 8 ارب کا قرض دار تھا 76 سالوں میں صوبہ، اس وقت 986 ارب کا قرض دار ہے۔ اور یہ حال ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے 4 سال سے اسکول ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، وہ بھی جا ہی نہیں رہے ہیں۔ 80,000 بچہ KPK میں 2025 میں فیل ہوا ہے، یہ وہاں پہ حال ہے۔ اور جاہل پٹھان، سب سے بڑے جاہل میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو وہ پٹھان ہے۔ یہ پہلے بات کر کے بعد میں سوچتے ہیں، یہ کم عقل جاہل لوگ اب بھی PTI کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب بھی اسی کو، او بھائی مت باپ بناؤ اس کو، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ تمہارا دادا نہیں ہے، یہ پنجابی ہے، یہ نیازی ہے، میاں والی کا ہے، پٹھان نہیں ہے۔ کسی غیرت مند پٹھان کو بناؤ اپنا سربراہ تاکہ وہ اس کی قیادت میں چلو۔ پٹھان کبھی بھی غدار نہیں ہوتے ہیں، صرف ضیاء الحق نے ان کو، ان جاہلوں کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ 11 سال جنگ تھی امریکہ کی اور روس کی، 40,000 پٹھان اس میں شہید ہوئے، شہید خیر نہیں ہوئے، مارے گئے ہیں۔ ڈالر لے کے لڑ رہے تھے، کون سا شہید ہوئے؟ نہیں شہید ہوئے، مارے گئے تھے۔ یہ افغانی اور پٹھان، یہ افغانیوں کے اہلکار بن جاتے ہیں، یہ جہاد کے نام پہ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ بھائی دماغ استعمال کرو نا، جنگ روس اور امریکہ کی ہے، کیوں گھس رہے تھے بیچ میں؟ 40,000 ناحق لوگ مارے گئے نا، اس میں کیا ہوا؟
کوئی ان کو صلہ نہیں ملا ہے، ان کے بچے رل رہے ہیں آج۔ اسی طرح یہ اب سہیل آفریدی آپ لوگوں کو ورگلا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ، یہ سب CIA کے ملازم ہیں اندر سے۔ چین میں ایک جرنل پکڑا گیا، دیکھیں CIA کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس جرنل کا تعلق 2 جرنل پکڑے گئے ہیں، اب نیچے ان کا جو ان کے ماتحت تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں دے گا، صرف میں دے رہا ہوں، کیونکہ میں جیسے خود پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، اسی طرح میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہیں۔ پورا نیٹ ورک چین نے پکڑا ہے، یہاں پہ بھی پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، PTI کا، TTP کا، TLP کا۔ یہ مارنگ لانگو کون ہے؟ یہ عالمی طاقتوں کی CIA کی ایجنٹ ہے۔ یہ ایمان مزاری کون ہے؟ یہ CIA کی اور اسرائیل کی، انڈیا کی ایجنٹ ہے۔ یہ اس کا شوہر عادی علی چٹھا کون ہے؟ CIA کا ملازم ہے، امریکہ کا ملازم ہے، اسرائیل کا ملازم ہے، انڈیا کا ملازم ہے، ان کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، خدا را اپنی نوجوان نسل کو ان کے شر سے بچائیں۔ یہ ملک دشمن ہے، یہ پوری طاقتوں میں، عالمی طاقتوں نے اب گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کے لیے وہ مسلمان ممالک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اب اسرائیل کا اور امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے کسی بھی طریقے سے ایران کو تباہ کیا جائے، اس کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ خدا را سہیل آفریدی کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ مراد سعید کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا نام نہاد صحافی، ارشد شریف صحیح صحافی تھا، اور وہ جو ہے نا دیکھ لیں، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور کس نے کیا؟ عمران نیازی نے اور مراد سعید نے۔ مراد سعید کیوں چھپا ہوا ہے؟ مراد سعید اگر آج گرفتار ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس تمام وہ پروف پڑے ہوئے ہیں جو ثابت کریں گے کہ عمران نیازی ہی قاتل ہے۔ اس کی والدہ نے کہہ دیا تھا، اس کی والدہ زندہ تھی تو اس نے، میں بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو عمران نیازی اور مراد سعید نے یہاں سے زبردستی بھیج کے تو اس کو مروایا کینیا میں۔ ان کا نیٹ ورک، یہودی لابی کا نیٹ ورک پورے ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے، اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے، نہ سوری چین تک پھیلا ہوا ہے۔ دیکھیں اب چین میں نیٹ ورک ان کا پکڑا گیا ہے، روس تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جس ملک کو چاہتے ہیں نا اندر سے کمزور کر کے نا، تو اس پہ فوج کو اور عوام کو لڑا کے فوج کو کمزور کر کے نا اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ خدا را اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے عوام کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔ ملک ترقی کی طرف نکل گیا ہے، ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ابھی CPEC کمپلیٹ ہو رہا ہے، 5000 کارخانہ پاکستان چائنا نے شفٹ کر دیا، اور 26,000 کارخانہ چائنا نے پاکستان میں CPEC کے تحت شفٹ کرنا ہے۔ تیزی کے ساتھ کارخانے فیکٹریاں لگ رہی ہیں، اور 40,000 کارخانہ روس لے کے آ رہا ہے۔ ملک میں اتنے فیکٹریاں کارخانے لگیں گے کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈیں گے، نوکریاں کریں گے۔ لوگ جیسے دبئی جاتے ہیں نا، سعودیہ جاتے ہیں، ایسے بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، ان ممالک کے لوگ آ کے پاکستان میں انشاءاللہ نوکریاں کریں گے۔ اگر نہیں کی، میری بات لکھ کے رکھ لو، نوٹ کر کے رکھ لو کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا، لکھ کے رکھ لو۔ صرف زیادہ نہیں، 1 سال صبر کر لو، 1 سال بعد پھر اس ملک کا دیکھنا کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو IMF کے چنگل سے ہم اسی سال میں 2026 میں انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ 27 جو ہوگا نا وہ خوشحالی کا سال ہوگا، اسی میں ہی تمام ٹیکس ختم ہو جائے۔ اس وقت تو ہمارا بجٹ بھی IMF بنا رہا ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارے پاس نہیں ہے، یہ عمران مردود نے گروی رکھوایا ہوا ہے IMF کے پاس، اپنے آقاؤں کے پاس۔ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتایا تھا جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کہ
یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے عمران نیازی کو سلیکٹ کر لیا ہے، اب اس کو تربیت کریں گے، اس کو مشہور کریں گے، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اس کی کھرب پتی اودن کے ساتھ شادی کروائیں گے اور اس کے بچوں کو بھی پالیں گے، اس کو بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دیں گے۔ یہ ابھی جا کے آپ کوئی یوتھڑ اگر جانا چاہے نا، ان کے دماغ پہ اللہ نے لعنت ڈالی ہوئی ہے نا، یوتھیوں کے جو پی ٹی آئی کے ورکر اس وقت ہیں یا پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے کہ یہ اصل دشمن ہے، غدار ہے ملک کے، قوم کے، وطن کے، اسلام کے، کہ یہ عالم اسلام کو تباہ کر رہے ہیں یہ یوتھیے، پوری دنیا میں غلیظ پھیلے ہوئے یوتھیے، یہ غدار ہیں۔ اس میں چند ایک ناد صحافی بھی ہیں۔ ابھی یہ عمران ریاض ہے، یہ کون سا صحافی ہے؟ نہیں ہے صحافی، یہ غدار ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ یہ صابر شاکر کون ہے؟ یہ تو مالش کرتا تھا جا کے اس میں پارکوں میں، یہ کون سا صحافی ہے؟ نہیں ہے صحافی، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح یہ عادل راجہ کون ہے؟ وہ کون سا صحافی ہے؟ سی آئی اے کا اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح مہدی ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، ایف آئی اے کا ایجنٹ ہے، سی آئی اے کا اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ یہ غدار ہیں، ان سے بچیں، اپنی نسل کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں اور فوج کا ساتھ دیں۔ اور وکیلوں سے میری اپیل ہے کہ اس گندی غلیظ عورت کے لیے ہرگز نہ باہر نکلیں۔ یہ ملک کی وفادار نہیں ہے، یہ سی آئی اے کی ایجنٹ ہے۔ یہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، یہ دونوں میاں بیوی سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں اور موساد کے لیے، را کے لیے اور سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ اب گرفت میں آ چکے ہیں، ان کے پیچھے بالکل نہ نکلیں اور اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کا وفادار بنیں، اپنے فوج کو طاقتور بنائیں، اپنی فوج کا سہارا بنیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں کہ جو حکومت کرائسس سے نکال کے ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ صرف 1 سال بعد میری بات لکھ کے رکھ لیں، اگر آپ لوگوں کو تمام ٹیکس ختم نہ ملے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور دیکھیں جب ہمارا اسٹیٹ بینک آزاد ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر سے ٹیکس، ہماری ہر چیز، بجلی کا ریٹ بڑھا رہی ہے آئی ایم ایف، گیس کے ریٹ مقرر کر رہی ہے آئی ایم ایف، پیٹرول کے ریٹ مقرر کر رہی ہے آئی ایم ایف، ہمارا بجٹ بنا رہی ہے آئی ایم ایف۔ جب ہم اس کے چنگل سے نکل جائیں گے، اسٹیٹ بینک ہمیں واپس مل جائے گا، تو انشاءاللہ ہم خود بجٹ بنائیں گے تو اس میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ تمام ٹیکس انشاءاللہ 2027 تک ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ عوام بھی خوشحال ہوگی، ملک بھی خوشحال ہوگا اور یہ سی پیک کمپلیٹ ہوگا چائنا اور روس کے تعاون سے۔ چائنا ہمارا صحیح، اگر کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی سچا کھرا دوست ہے تو وہ چائنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔